مووی دیکھنے کا پروگرام ہے اس ویکینڈ پر، چلو گے؟ دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ ہاں چلوں گا۔ سالار تیار ہو گیا۔ پھر تم تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ دانش نے پروگرام طے کیا گیا۔ دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد کسی سینما میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزار سکے گا۔ مگر مووی شروع ہونے کے 10 منٹ بعد اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سامنے اسکرین پر نظر آنے والے کردار اسے کٹھ پتلیاں نظر آنے لگے، جن کی حرکات اور آوازوں کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا، پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آ گیا۔ پروفیسر روبنسن اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ سالار نے اپنے سامنے پڑے پیپرز پر تاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ اکنامک ریسیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار ہمیشہ کی طرح ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا، اور یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا تھا۔ کہاں، وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک امیج سے دوسرے امیج، دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک آواز سے دوسری، دوسری سے تیسری۔ اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں نہیں؟ سالار چلنا نہیں ہے۔ سینڈرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونک گیا۔ کلاس خالی تھی، صرف سینڈرا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو اور پھر وال کلاک کو دیکھا، پھر اپنی رسٹ واچ کو۔ پروفیسر روبنسن کہاں گئے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کلاس ختم ہو گئی ہے، وہ چلے گئے۔ سینڈرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کلاس ختم ہو گئی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں، سالار نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ واحد چیز جو اسے پروفیسر روبنسن کے لیکچر کے بارے میں یاد تھی وہ صرف ٹاپک تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تم کچھ اپسیٹ ہو؟ سینڈرا نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھے سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا۔ آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ وہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ جائے گا جس کا وہ تب تک شکار تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی مکمل طور پر اس ذہنی انتشار کا شکار تھا جس میں وہ اتنے دنوں سے تھا۔ پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے بھی اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے مصنوعی لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اسٹڈیز، یونیورسٹیز، فرینڈز، کلب، پارٹیز، ریسٹورنٹس، سیر و تفریح، ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دوستوں سے ملنا یکدم چھوڑ دیا۔ آنسر فون پر اکثر اس کا پیغام ہوا کرتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ فرینڈز کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتا تھا اور پھر ایک دم جانے سے انکار کر دیتا۔ چلا بھی جاتا تو کسی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہا تھا۔
ایک دن جاتا، 2 دن غائب رہتا، ایک پیریڈ لیتا، اگلے 2 پیریڈ چھوڑ دیتا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبھار وہ سارا دن بیڈ پر لیٹے ہوئے گزار دیتا۔ بعض دفعہ وہ فلم دیکھنا شروع کرتا اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے وہ اسی کیفیت کا شکار رہتا۔ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ وہ کوئی چیز کھانا شروع کرتا اور پھر یکدم اس کا دل ڈوب جاتا۔ وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا۔ بعض دفعہ وہ پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، صرف یکے بعد دیگرے کافی کے کپ اپنے اندر انڈیلتا رہتا۔ وہ چین سموکر نہیں تھا، مگر ان دنوں بن گیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں بہت قرینے سے رکھنے کا عادی تھا، مگر ان دنوں اس کا اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا اور اسے ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں اور والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہتے، وہ دوسری طرف کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا یا ہوں ہاں میں جواب دیتا رہتا۔ اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے، ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یکدم سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اسے ان میں سے ایک بات کی بھی وجہ معلوم نہیں تھی، اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ اس کی ان تمام کیفیات اور حالت کا تعلق امامہ ہاشم سے ہے۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی، نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے امامہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پچھتاوے کا جو ہلکا سا احساس کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہا تھا، وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا، وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اسے امامہ ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اسے اس کی باتیں یاد آتی اور اس کی نیند غائب ہو جاتی۔ ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی۔ اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑایا تھا، وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش و حواس آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں شیزوفرینیا کا شکار ہوں؟ بعض دفعہ اسے بیٹھے بٹھائے خوف محسوس ہونے لگتا۔ ہر چیز کی بے معنیت بڑھتی جا رہی تھی، ہر چیز کی بے مقصدیت اور عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کہاں کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے۔ کیا ہوگا اگر میں ییل سے ایک MBA کی ڈگری لے لوں گا؟ بہت اچھی جاب مل جائے گی، کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا، پھر کیا وہ کام تھا جس کے لیے مجھے زمین پر اتارا گیا 150+ IQ لیول کے ساتھ، کہ میں چند ڈگریاں اور لوں، شاندار سا بزنس کروں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، عیش کروں اور پھر مر جاؤں۔ اس نے زندگی میں 4 دفعہ صرف اپنے تجسس کے لیے موت کے تجربے سے گزرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب شدید ڈپریشن کے عالم میں بھی وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ 24 گھنٹے موت کے بارے میں سوچنے کے باوجود بھی وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اگر اس سے کوئی یہ پوچھ لیتا کہ کیا وہ زندہ رہنا چاہتا ہے،
تو وہ ہاں میں جواب دینے میں بھی تامل کرتا۔ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ زندگی کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ موت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ کسی خلا میں معلق تھا، کسی درمیان والی جگہ میں، کسی بیچ والی کیفیت میں، زندہ رہتے ہوئے مردہ، مردہ ہوتے ہوئے زندہ۔ وہ سرشاری کی انتہا پر پہنچ رہا تھا لمحہ بلمحہ۔ 150 پلس IQ لیول رکھنے والا وہ شخص جو اپنے سامنے کہی اور سنی جانے والی کوئی بھی چیز نہیں بھلا سکتا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے، بیئر کے گھونٹ لیتے، نائٹ کلب میں رقص کرتے، مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رات گزارتے، وہ صرف ایک بات سوچتا رہتا، کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ عیش اور آسائش، شاندار لباس، بہترین خوراک، اعلیٰ ترین سہولتیں، 60-70 سال کی ایک زندگی، اور پھر اس کے بعد اس پھر کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، مگر اس پھر کی وجہ سے اس کی زندگی کے معمولات بگڑ گئے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ بے خوابی کا شکار ہو رہا تھا، اور یہ انہی دنوں کا تھا جب اس نے اچانک مذہب میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے وہ بہت سے لوگوں کو یہی کام کرتے دیکھتا تھا۔ اس نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ اس نے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی۔ تمام کتابیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ کوئی لفظ، کوئی بات اسے اپنی طرف نہیں کھینچ رہی تھی۔ وہ خود پر جبر کر کے چند صفحات پڑھتا اور ان کتابوں کو رکھ دیتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اٹھاتا، پھر رکھ دیتا۔ نہیں، شاید مجھے عملی طور پر عبادت شروع کرنی چاہیے۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا، اور ایک دن جب وہ سعد کے ساتھ پاس تھا تو اس نے یہی کیا۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اس نے سعد کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا، مگر میں تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ سعد نے اسے یاد دہانی کروائی۔ میں جانتا ہوں، اس نے اپنے جاگرز کے تسمے کستے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ مسجد چلو گے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں، سالار نے کہا۔ اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کافر تو نہیں ہوں۔ کافر تو نہیں ہو، مگر چلو خیر، پڑھ لینا آج۔ سعد نے کچھ کہتے کہتے بات بدل دی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کتنی بار ساتھ چلنے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اب اگر آج مسجد جا ہی رہے ہو تو پھر جاتے رہنا، یہ نہ ہو کہ بس آج پہلا اور آخری وزٹ ہی ہو۔ سعد نے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس سے کہا۔ باہر اس وقت برف باری ہو رہی تھی۔ مسجد رہائش کی عمارت سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا جس کا نچلا حصہ مسجد کے طور پر ان لوگوں نے استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں وہ لوگ خود رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہاں نمازیوں کی تعداد 10-15 کے درمیان ہی رہتی تھی۔ سعد مسجد تک پہنچنے تک سالار کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ سالار خاموشی اور کچھ لا تعلقی کے عالم میں سڑک پر احتیاط سے پھیلتی
گاڑیوں اور ہر طرف موجود برف کے ڈھیر پر نظر دوڑاتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ 5-7 منٹ چلتے رہنے کے بعد ایک موڑ کر سعد ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا، اور سعد نے دروازے پر دستک دی تھی، نہ ہی کسی سے اجازت مانگی تھی۔ بڑے مانوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ تم وضو کر لو، سعد نے اچانک اسے مخاطب کیا، اور پھر اسے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھول کر ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کی آخری حصے تک پہنچتا، ٹھنڈا پانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے بالوں کا مسح کرتے کرتے وہ ایک بار پھر ٹھٹکا۔ سعد سمجھا اسے صحیح طریقہ نہیں پتہ۔ اس نے ایک بار پھر اسے ہدایت دی۔ وہ خالی ذہنی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے لگا۔ گردن تک ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ گردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے میں گئی۔ وہ ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ سعد نے اس سے کچھ کہا تھا، اس بار اس نے نہیں سنا۔ کمرے میں موجود 10 افراد 2 صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ سعد کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے امامت شروع کر دی۔ سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی۔ نماز سے واقعی سکون ملتا ہے۔ اس نے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک لڑکے کو نماز کے مسئلے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا پایا تھا۔ مجھے تو ملتا ہے، سعد نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ سب کو ملتا ہے؟ اس لڑکے نے کہا تھا۔ یہ منحصر ہے کہ سب کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سالار بڑے اکتائے ہوئے انداز میں ان کی بحث کسی مداخلت یا تبصرے کے بغیر سنتا رہا تھا۔ اس وقت وہ لاشعوری طور پر نماز میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون؟ میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز سے سکون کیسے ملتا ہے۔ اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا بھی، پھر اس نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے اضطراب اور بے چینی میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو وہ امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت نامانوس لگ رہے تھے۔ جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اس سے ناآشنا لگ رہے تھے۔ جس ماحول میں وہ موجود تھا وہ اسے غیر فطری لگ رہا تھا، اور جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سجدے کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار رک کر 4 رکعتیں بمشکل ختم کیں۔ سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنے دائیں جانب والے ادھیڑ عمر شخص کے گالوں پر آنسو دیکھے۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ وہ جی کڑا کر کے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی۔ اس بار میں پڑھی جانے والی آیات کے ہر لفظ پر غور کروں گا۔ شاید اس طرح اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ نیت کی جا رہی تھی، اس کا دل مزید اچاٹ ہو گیا۔ سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آیات کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ الرحمن الرحیم،
اس نے توجہ مرکوز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مالک یوم الدین، توجہ بھٹکی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا، اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ، اس نے ذہن میں دہرایا۔ سیدھا رستہ، اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے گیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے۔ وہ آخری صف میں کھڑا تھا، بہت آہستگی سے چند قدم پیچھے گیا اور صف سے نکل گیا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ پیچھے ہوتا گیا۔ باقی لوگ اب رکوع میں جا رہے تھے۔ وہ مڑ کر دبے قدموں مگر تیز رفتاری سے باہر نکل گیا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اس کے جاگرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ غائب دماغی کے عالم میں وہ باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں اتر گیا، پاؤں میں جرابیں اور ہاتھ میں جاگرز پکڑے۔ وہ خالی ذہنی کے عالم میں عمارت کی عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ وہاں بھی ایک دروازہ اور کچھ سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں، مگر وہ سیڑھیاں برف سے اٹی ہوئی تھیں۔ دروازے پر موجود لائٹ بھی روشن نہیں تھی۔ اس نے جھک کر سب سے اوپر والی سیڑھی کو اپنے جاگرز کے ساتھ صاف کیا اور برف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سیڑھی پر بیٹھ کر اپنے جاگرز پہن لیے۔ تسمے کسنے کے بعد وہ ایک بار پھر سیدھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ جیکٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہوڈ کو اپنے سر پر چڑھا چکا تھا۔ سامنے سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلائے، اپنی پشت دروازے سے ٹکائے، ان اکا دکا گاڑیوں اور فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں اس سرد اور قہر آلود رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم کمرے میں زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا، یا کم از کم بہتر ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹر نکالا اور اسے جلا کر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پر پڑی برف کو پگھلانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ اسی سرگرمی میں مشغول رہا، پھر جیسے ہی اس نے اکتا کر لائٹر دوبارہ جیب میں ڈال لیا، جس وقت وہ سیدھا ہوا اس نے اپنے بالکل سامنے ایک عورت کو کھڑا پایا۔ وہ یقیناً اس وقت وہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی جس وقت وہ سیڑھیوں پر جھکا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان موجود برف کو لائٹر سے پگھلا رہا تھا۔ وہ نیم تاریکی میں بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ منی اسکرٹ اور ایک مختصر بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس نے فر کوٹ پہنا ہوا تھا، مگر وہ فر کوٹ آگے سے دانستہ طور پر کھلا چھوڑا گیا تھا۔ وہ فر کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سالار کے بالکل سامنے بڑے سٹائل سے کھڑی تھی۔ سالار نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا۔ اس کی لمبی ٹانگیں اس سردی میں بھی برہنہ تھیں۔ اس کے عقب میں موجود دکانوں کی روشنیوں کے بیک گراؤنڈ میں اس کی ٹانگوں کے
ٹانگیں یکدم بہت نمایاں ہو رہی تھیں اور اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں۔ کچھ دیر تک وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس عورت کے پیروں میں بوٹ نما ہائی ہیل کے جوتے تھے۔ سالار حیران تھا، وہ برف کے اس ڈھیر پر ان جوتوں کے ساتھ کس طرح چلتی ہوگی۔ آئی چارج 50 فار 1 آور، اس عورت نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ سالار نے اس کی ٹانگوں سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر اس کی ٹانگوں پر گئیں۔ کئی سالوں میں پہلی بار اسے کسی پر ترس آیا۔ کیا مجبوری تھی کہ وہ اس برف باری میں بھی اس طرح برہنہ پھرنے پر مجبور تھی، جبکہ وہ اس موٹی جینس میں بھی سردی کو اپنی ہڈیوں میں گھستے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اوکے $40۔ اسے خاموش دیکھ کر اس عورت کو اندیشہ ہوا کہ شاید وہ قیمت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اس لیے اس نے فوراً اس میں کمی کر دی۔ سالار جانتا تھا کہ $40 بھی زیادہ تھے۔ وہ سڑک پر ہیں، ڈالرز میں بھی 1 گھنٹے کے لیے کسی لڑکی کو حاصل کر سکتا تھا۔ وہ 35-40 سال کی تھی اور بات کرتے ہوئے محتاط نظروں سے سڑک پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سالار جانتا تھا یہ احتیاط کسی پولیس کا یا پولیس والے کے لیے تھی۔ اوکے 30۔ نو مور بارگیننگ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ سالار کی خاموشی نے اس کی قیمت کو کچھ اور کم کیا۔ سالار نے اس بار کچھ بھی کہے بغیر اپنی جیکٹ کے اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں موجود چند کرنسی نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے پاس اس وقت والیٹ نہیں تھا۔ اس عورت نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر ان نوٹوں کو اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ وہ پہلا گاہک تھا جو اسے ایڈوانس پیمنٹ کر رہا تھا، اور وہ بھی $50، جبکہ وہ اپنی قیمت کم کر چکی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا میں تمہارے ساتھ؟ وہ اب بڑی بے تکلفی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا نہ تم میرے ساتھ، بس تم یہاں سے جاؤ۔ سالار نے ایک بار پھر سڑک کے دوسری طرف موجود دکانوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ عورت بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ واقعی؟ ہاں، سالار نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو پھر تم نے یہ کیوں دیے ہیں؟ اس عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹوں کو اس کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ تاکہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں سڑک کے اس پار دکانیں دیکھنا چاہتا ہوں اور تم اس میں رکاوٹ بن گئی ہو، اس نے سرد مہری سے کہا۔ عورت بے اختیار قہقہ لگا کر ہنسی۔ تم اچھا مذاق کر لیتے ہو۔ کیا میں واقعی چلی جاؤں؟ ہاں۔ وہ عورت کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اوکے تھینک یو ہنی۔ سالار نے اسے مڑ کر سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ سڑک پار کر کے ایک دوسرے کونے کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ سالار نے دوبارہ نظریں ان دکانوں پر جما لیں۔ برف باری ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ وہ پھر بھی اطمینان سے وہیں بیٹھا رہا۔ برف اب اس کے اوپر بھی گر رہی تھی۔ وہ رات کے 2:30 بجے تک وہیں بیٹھا رہا، جب سڑک کے پار دکانوں کے اندر کی لائٹس اس نے یکے بعد دیگرے بند ہوتے دیکھی۔
تو وہ اپنی جیکٹ اور جینز سے برف جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر وقفے وقفے سے وہ اپنی ٹانگیں ہلا نہ رہا ہوتا تو اس وقت تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے باوجود کھڑے ہو کر قدم اٹھانے میں اسے کچھ دقت ہوئی۔ چند منٹ وہیں کھڑا اپنے پیروں کو جھٹکتا رہا اور پھر اسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر واپس اپارٹمنٹ کی طرف جانے لگا۔ وہ جانتا تھا سعد نے اسے مسجد سے نکل کر بہت ڈھونڈا ہوگا اور اس کے بعد وہ واپس چلا گیا ہوگا۔